اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جس کی ابتدائی 6 آیات ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 7 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلے قرآن کے الفاظ کے اوپر غور فرمائیں اور پھر اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہوگا اور بعد میں اس کی مختصر تفسیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُوكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ وَاعْلَمُوا کے آغاز میں واو ہے، واو کا معنی ہوتا ہے اور، اصل میں یہ لفظ ہے اعلموا، یہ فعل امر حاضر معلوم ہے، اعلموا عالم یعلم سے، اعلم اعلما اعلموا، تم سب جان لو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ واو اور اعلموا تم جان لو، انا یقیناً بے شک، فی میں کم تم میں، فی کا معنی میں اور کم تم، ضمیر متصل ہے، فی حرف جار ہے، تم میں رسول اللہ، اللہ کے رسول، اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو اللہ کا رسول ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم عزت اور توقیر کے اعتبار سے جمع کا لفظ بولیں تو پھر رسول ہیں۔ لو اگر یطیعو اطاع یطیعو اطاعتن اطاعت کرنا، اگر وہ اطاعت کرے، فعل مذکر ہے اور فعل مضارع ہے، واحد مذکر فعل مضارع ہے، وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے، کم تمہاری، یا اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ بات مانے، تو اطاعت کرنا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بات ماننا ہوتا ہے، کہا ماننا، بات ماننا۔ فی میں کثیر من الامر، کثیر بہت زیادہ، من الامر امور میں سے، امر ہوتا ہے کاموں میں سے، بہت زیادہ کاموں میں سے، اگر وہ تمہاری بات ماننا شروع کر دے، تمہارا کہا ماننا شروع کر دے، لعنتم، لام کا معنی یقیناً، لام کا معنی یقیناً، انتم مشکل میں پڑ جاؤ، تم مصیبت میں پڑ جاؤ، انتم کا معنی کیا ہے؟ تم، اور لام کا معنی یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ یا مصیبت میں پڑ جاؤ، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن، واو کا معنی اور، لاکنہ کا معنی لیکن، آگے اللہ نے حببا محبوب بنا دیا، پسندیدہ بنا دیا، حببا محبوب بنا دیا یا پسندیدہ بنا دیا، حببا یحببو، یعنی کس چیز کو محبوب بنانا یا پسندیدہ بنانا، الیکم
इला का मन होता है लफ्जी मन है तरफ, और कुम तुम्हारी तरफ। मतलब क्या है? तुम्हारे लिए या तुम्हारी तरफ। किसको महबूब बनाया है? अल ईमान, ईमान को महबूब बनाया है। और ईमान या बामाना इताते रसूल है। ये आगे चल के तफसीर में बात करेंगे कि यहां ईमान से मुराद क्या है। वज़य्यनहु, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को क्या किया है? पसंदीदा और महबूब बनाया है। और दूसरी बात क्या है कि फिर महबूब बनाने के बाद उसको खूब मुज़य्यन किया है तुम्हारे दिलों के अंदर। फी कुलूबिकुम ज़य्यनहु, हु से मुराद वो ईमान की तरफ इशारा है। उस ईमान को मुज़य्यन किया है किसके अंदर? फी में कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। कुलूब जमा है किसकी? कल्बुन की, और कुलूब ज्यादा दिल, क्योंकि ज्यादा लोगों की बात हो रही है। कुम ज़मीर मुत्तसिल है तुम्हारे दिलों में। वाव का माना और, कर रहा, कर रहा का माना होता है नापसंदीदा बनाना। कर रहा यू कर रहे हो, तो कर रहा नापसंदीदा बनाया है, कर रहा नापसंदीदा बनाया। इलैकुम तुम्हारी तरफ, किसने नापसंदीदा बनाया है? अल्लाह ने। ईमान को महबूब बनाया है और नापसंदीदा बनाया अल्लाह ताला ने किसको? अल कुफरा, कुफर को। कुफर का माना नाफरमानी, कुफर का माना यहां क्या है? नाफरमानी को। वल फुसूका, वल और गुनाह को, या अल कुफर का माना सिर्फ कुफर भी कर सकते हैं, इनकार करना भी कर सकते हैं, और फसूक गुनाह, फसूक गुनाह को। वल इस्यान, इस्यान भी ये तो आता ही नाफरमानी के लिए, और नाफरमानी को। यानी ईमान को तुम्हारे दिलों के लिए महबूब भी बनाया और उसको तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन किया। मतलब है खूबसूरत करके तुम्हारे दिलों के अंदर उसको जगह दी। और उसके मुकाबला में अल्लाह ताला ने कुफर को तुम्हारे दिलों के अंदर नापसंदीदा बना दिया, नाफरमानी को, गुनाह को नापसंदीदा बना दिया। उलाइका, यही लोग, उलाइका यही लोग, कौन? हुमुर राशिदून, वो जो हदायत पाने वाले हैं, राय रास्त पर है। तो हम कहते हैं ना रुश्दो हदायत, एक लफ्ज बोलते हैं, तो दोनों का माना एक ही होता है। तो राशिदून से मुराद भी क्या है? हदायत पाने वाले। इसमें फाइल का सिगा है, हदायत पाने वाले या हदायत वाले। ये था इसका तमाम अल्फाज का लफ्जी तर्जमा। अब हम इसका बामुहावरा तर्जमा करते हैं। वालमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, पहले इतने हिस्से का तर्जमा होगा। और जान लो, और जान लो कि तुम में अल्लाह का रसूल है, कि तुम में का तर्जमा हमने किसका किया है? फीकुम का, ठीक है। वालमू और जान लो। अब आगे भी तुम आ रहा है, इसलिए यहां भी असल में तो लफ्ज तुम आना चाहिए था, और तुम जान लो। तो एक ही लफ्ज का तकरार जो है वो जुमले की खूबसूरती को खत्म कर देता है। तो इसलिए जब बामुहावरा तर्जमा किया जाता है तो उर्दू के कुछ अल्फाज स्किप किए जाते हैं, और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि अरबी में उसके लिए कोई लफ्ज नहीं आता लेकिन तर्जमे में वो ऐड हो जाता है। जिस तरह अभी हम है का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब अरबी में कोई लफ्ज इसके लिए बकायदा इस्तेमाल नहीं हुआ। वालमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, और जान लो कि तुम में अल्लाह का रसूल है। तुम में, ये लफ्जी तर्जमा है। और बतौर तौकीर अगर हम जमा का सिगा बोले, वाहिद का बोलना भी ठीक है, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने लिए वाहिद का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है और जमा का इस्तेमाल भी किया है। इसी तरह रसूल सल्लम के लिए अल्लाह ताला ने ये लफ्ज बतौर वाहिद, क्योंकि आप अकेले थे और आप अकेले से खिताब था, इसलिए ये बातें हुई हैं। और मुसलमानों से भी यही कहा जा रहा है, और जान लो कि तुम में अल्लाह का रसूल है। ये उस वक्त की बात हो रही है जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद है, कुरान नाज़िल हो रहा है, और साफ ज़ाहिर है कि ये कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी
اس چیز کی گارنٹی اور ثبوت ہے کہ آپ موجود تھے اور یہ قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پچھلے جو معاملات ہوئے ہیں, پیچھے جو باتیں ہوئی ہیں, ان ساری باتوں کا تعلق بھی اس آیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے, اس بات کے ساتھ کہ فاسق فاجر کی خبر کے اوپر یقین کر کے تم غلط فیصلے کرو گے, کیونکہ ایمان والوں کو خطاب ہے نا کہ ایمان والوں تمہارے پاس فاسق فاجر آئے تو تم تحقیق کرو. اور اس سے پہلے بھی یہ ہے کہ تم اپنی من مرضی سے جس طرح چاہو رسول کو پکارتے پھرو, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو, اور اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت بڑھو. تو یہاں بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ جب تمہارے پاس اللہ کے رسول ہے تو پھر تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تمہیں حکم ہے کہ تم اللہ کے رسول کو فالو کرو, نہ کہ اللہ کے رسول تمہیں فالو کریں, نہ کہ وہ تمہاری بات ماننا شروع کر دیں. اس لیے فرمایا اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے, لو اگر یطیعو وہ بات مانے یا اطاعت کرے, فی کثیر من الامر بہت سے کاموں میں, بہت سے کاموں میں, تو بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہا مان لے, بہت سے کاموں میں تمہارا کہا مان لے, جو تم کہتے ہو. کوئی غلط خبر لے کے آتا ہے اس کو تسلیم کر لو, کوئی کہتا ہے جی معاملہ ایسے ہونا چاہیے اس کو تسلیم کر لے, کوئی کہتا ہے ایسے ہونا چاہیے اس کو تسلیم کر لے. تو کیا ہوگا؟ فرمایا لعنتم, تو یقیناً, لام کا معنی یقیناً, تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ. تو یقیناً تم مشکل کیسے پیدا ہوگی؟ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے, ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ ان کے پاس تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور اللہ کے رسول سب کے خیر خواہ ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان کے بارے یہ ذہن میں بات بھی نہیں لا سکتے کہ کسی کا نقصان ہو جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے, لیکن عام جب انسانوں کی بات کریں گے تو ہر انسان کی خواہش ہوگی کہ میری مرضی کے مطابق یہ بات ہونی چاہیے, فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں یا بہت سی باتوں میں تمہاری بات ماننا شروع کر دیں تو یہ تمہارے لیے مشکل والا کام ہے. ابھی آگے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں. آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ, اور لیکن اللہ نے, اور لیکن اللہ نے حببا محبوب بنا دیا الیکم تمہارے لیے یا تمہاری طرف, الایمان ایمان کو. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا, اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اسے, وہ سے مراد ایمان ہے, اور اسے یعنی اس ایمان کو, اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا, خوبصورت کر دیا. جب انسان کو کوئی چیز خوبصورت لگتی ہے تو وہ یقینی طور پر اس سے محبت کرتا ہے, اگر اس کو چیز بری لگے تو وہ اس سے نفرت کرتا ہے, اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کے اندر ایمان کو خوبصورت بنا کے رکھا ہے تاکہ یہ اس سے محبت کریں, اس سے نفرت نہ کریں. اور یہاں ایمان سے پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں, یہاں ایمان سے مراد اطاعت رسول ہے. یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل ایمان کو, کیونکہ کنیکشن جو مل رہا ہے وہ اطاعت کے ساتھ مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری ہر بات ماننا شروع کر دیں گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. لہٰذا بجائے اس کے کہ میرا نبی تمہاری بات مانے, میں نے کیا فیصلہ کیا ہے, میں نے کیا اپنا ایک چیز عمل جو ہے وہ ظاہر کیا, وہ کیا ہے کہ میں نے تمہارے دلوں میں اس کی اطاعت جو ہے وہ محبوب بنا دی ہے. میں نے اس کی اطاعت, اور واحد وہ ذات ہے کہ جس کی اطاعت کے اوپر سارے کے سارے صحابہ متفق تھے سوائے منافقین کے. منافقین تو تھے منافق,
لیکن اہل ایمان تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر متفق تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اطاعت کو ان کے دلوں کے اندر محبوب بنا دیا تھا, پسندیدہ بنا دیا تھا. اس لیے سارے یہ پسند کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں, ان کی خلاف نہ چلے. پھر اللہ کہتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور اس نے یعنی اللہ نے, اور اس نے کفر کا معنی کفر ہی رہنے دے, اور گناہ اور عصیان کا معنی نافرمانی, اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو کیا کیا, کرا کا معنی ناپسندیدہ, ناپسند تمہارے لیے, کیونکہ الیکم میں نا تمہارے لفظی میں نا تمہاری طرف, تو جب با محاورہ ترجمہ کریں گے تو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا. ایمان کو پسندیدہ بنایا ہے اور کفر کو, گناہ کو اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنایا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں اولئک ہم الراشدون, یہی لوگ ہدایت والے ہیں, یہی لوگ ہدایت والے ہیں, یعنی اصل میں ہدایت پانے والے یہی لوگ ہیں. تو یہ اس آیت کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ تھا. اب ہم سٹیپ وائز دو تین باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, عام حکم ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر تم یہ مت سوچو کوئی بھی صحابی اس دور کا اور آج کے دور کا مسلمان کہ دین میری مرضی کا ہونا چاہیے. اس کا بالکل دوسرا مطلب یہ ہے کہ دین ہماری مرضی کا ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. اس کی ایک مثال بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. تو کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ کیا ہر سال ایک بار, دو بار, تین بار؟ آپ خاموش رہتے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تو تمہارے اوپر ہر سال کے لیے حج فرض ہو جاتا. تو گویا کہ جب ہم ایسے الٹے سیدھے سوال کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا ہم اپنی مرضی کی باتیں منوانا چاہیں گے تو ہم خود مشکل میں پھنس جائیں گے. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم سے پہلی قوم میں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال کرتے تھے. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ قوم موسیٰ کے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا گائے ذبح کرو, حالانکہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کام ہو جانا تھا, کوئی بھی گائے ذبح کرتے معاملہ حل ہو جانا تھا. ان اللہ یامر ان تذبحوا بقرہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا کہ بندہ قتل ہو گیا کیا کریں اب, انہوں نے کہا گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے اچھا مذاق کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مذاق تو نہیں کر رہا. کہا اچھا پھر رنگ کیسا ہو, فلاں کیسا ہو, فلاں کیسا ہو, کرتے 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 اینڈ پہ پھنس گئے کہاں آ کے, جو گائے سب سے زیادہ ان کو محبوب تھی, جس کی پوجا پاٹ سب سے زیادہ کرتے تھے, وہی گائے ذبح کرنی پڑی. حالانکہ عام بھی گائے اور زیادہ پیسوں سے خریدنی پڑی, قیمت بھی اس کی زیادہ دینی پڑی. اور پہلے کیا ہونا تھا, 10-15 ہزار کا کوئی بھی جا کے بچڑا یا گائے لے آتے کام چل جانا تھا. تو گویا کہ زیادہ جب اپنی مرضی سے باتیں منوانے کی کوشش کریں گے تو خود مشکل میں پھنس جائیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے تو دسترخوان آسمان سے آئے, پکا پکایا کھانا آنا چاہیے. موسیٰ کی قوم نے بھی یہی کہا منہ اور سلوہ آنا چاہیے. کبھی انہوں نے کہا جی ہم تو اللہ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں, اور پھر انجام ان کے سامنے ہے کہ جب دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو حالت کیا ہو گئی. تو گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تو ہمارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. مثلا آپ دیکھ لیں کہ دین کتنا آسان ہے. رمضان کی بات کرتے ہیں, روزہ مسلمان کے اوپر فرض ہے, بالغ عاقل کے اوپر, مرد ہو عورت ہو اس کے اوپر فرض ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ اس کو گنجائش دی گئی ہے. مثلا بیمار ہے, اسی طرح عورت حاملہ ہے, دودھ پلانے والی ہے, بھوک پیاس برداشت نہیں, رخصت ہے بعد میں رکھ لے. سفر کے اوپر انسان ہے بعد میں رکھ لے. بوڑھا اتنا ہو چکا ہے کہ روزہ اس سے رکھا نہیں جاتا, فدیہ دے دے. بڑے مسائل ہے نا. اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, یرید اللہ بکم اليسر. اصل میں یہ سارے معاملات اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تمہیں مشکلات میں پنسانا نہیں چاہتے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُرِيدُ بِكُمُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو مشکل والا معاملہ وہ نہیں کرنا چاہتے.
تو اللہ اور اللہ کے رسول ہمارے ویل وشر ہیں, ہمارے خیر خواہ ہیں, لہٰذا جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہیں گے وہ ہمارے بھلے میں بہتر ہوگا. اس لیے کہا کہ تم ہر بات میں رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے نہ چلاؤ, بلکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلو, یا تم رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تمہاری کامیابی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں. اب رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا کہ وہ تمہارے لیے کتنے خیر خواہ ہیں, وہ تمہارے لیے کتنے خیر خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خود سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں کہتے ہیں, عزیز علیہ ما عنتم, عزیز شاق گزرتا ہے, بڑا مشکل لگتا ہے, بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے معاملہ کس کے لیے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے. تمہارا مشکل میں پڑنا, مشکل میں تم پڑھتے ہو, مصیبت تمہیں آتی ہے اور شاق اس پر گزرتا ہے, بھاری اس پر گزرتا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ حریص علیکم, وہ تو ہر معاملے میں تمہاری خیر چاہنے والے ہیں, ہرس اور لالچ رکھتے ہیں کہ میری امت کے لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں. تو اصل میں یہ اشارہ دے دیا گیا کہ یہ جو پیچھے ساری باتیں ہوئی ہیں کہ جب قرآن آ جائے, جب حدیث آ جائے, تو پھر ادھر ادھر کی باتیں اندر شامل کر کے خود مشکل میں نہ پھنس جاؤ. کئی دفعہ ہم دین کو خود ہی مشکل بنا لیتے ہیں. تو دین تو آسان ہے. کب آسان ہوگا؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں گے, ان کی تعلیم کے مطابق چلیں گے. اور ہر معاملے میں اگر ہم کہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہی ہونا چاہیے, تو یہ معاملہ کیا ہے؟ ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیتا ہے. اور یہاں ایک بڑی نقطے کی بات وہ بھی سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے کہا فی کثیر من الامر, بہت سے کاموں میں کہا ہے کہ بات نہ مانو. اس کا مطلب ہے کہیں کہیں بات نبی علیہ السلام مان سکتے ہیں, جیسے مشاورت کی بات ہے, مشورہ, کہ وشاورہم فی الامر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان سے مشورہ کر لیا کریں, اگر مشورہ پسند آئے تو اس پہ عمل بھی کر لو. جیسے غزوہ خندق کے موقع کے اوپر حضرت کون سے صحابی تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے کہنے پہ خندق کھودی گئی تھی. تو اب یہ ایک صحابی کا مشورہ ہے. کئی دفعہ حضرت عمر کے مشورے پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل کیا ہے. تو کسی جگہ پہ صحابی کے مشورے پہ عمل ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہر معاملے میں آپ کہیں کہ جو ہم کہیں وہ اللہ کے رسول کریں, تو یہ تمہارے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے. یہ ہے اس دور کی بات. آج کے دور میں یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں, آپ کی سنت موجود ہے, تو پھر ہم اس سنت کے خلاف یہ نہ کہیں کہ یار اگر ایسے ہوتا تو یہ ٹھیک تھا. تو یہ بھی ایک اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے. جس طرح اکثر لوگ اپنے آپ کو مشکل میں کیا ڈالتے ہیں, سفر تو سفر ہوتا ہے, چاہے وہ آپ ہیلی کاپٹر کے اوپر سفر کرتے ہیں, ہوائی جہاز کے اوپر سفر کرتے ہیں, اور بلیو می اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, قرآن کی بات کر رہے ہیں. یہ پچھلے رمضان میں کچھ بھائیوں کو پتا, میں جب واپس آ رہا تھا تو جہاز کے اندر اتنی شدید میرے سر درد ہوئی کہ شاید اس سے پہلے نہیں ہوئی, اتنی شدید سر درد ہوئی. اور ہم کیا کہتے ہیں, نہیں جی وہ پہلے سفر مشکل سن. اب میں نے روزہ نہیں رکھا تھا بھائی, سفر میں جب گنجائش ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں, نہیں اس وقت کے سفر ذرا پیدل ہوتے تھے, اس لیے یہ اس وقت کی بات ہے. اب تو گاڑیوں پہ سفر ہوتے ہیں, اے سی والی گاڑی ہوتی ہے جی. اب اس حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا, اس سنت پہ عمل نہیں ہو سکتا, لہذا روزہ رکھنا چاہیے. تو ہم نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا. سفر کی نماز, او بھائی اب کون سے وہ والے سفر ہیں, لہذا جتنے 2 پڑھنے ہیں اتنے 4 پڑھ لو, ثواب بہتا مل جائے گا. تو یہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ ہر جگہ پہ تمہاری بات مانے, اور آج کے دور میں کہ تمہاری مرضی کا دین ہو, تو یہ تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی, تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے چپ چاپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے اوپر عمل شروع کر دو. اور یہاں اگلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کیا ہے, پسندیدہ بنایا ہے. اور میں نے پہلے بھی اشارہ دیا کہ ایمان سے مراد یہاں کیا ہے, اطاعت رسول ہے, کیونکہ کنیکشن ملتا ہی نہیں ہے. کنیکشن اسی وقت ملے گا جب پچھلی بات کے ساتھ ہم چلیں گے کہ اس اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہ ہر معاملے میں تمہاری بات ماننے کے پابند نہیں ہے, بلکہ اللہ نے تمہارے دلوں میں اس کی اطاعت جو ہے وہ محبوب بنائی ہے.
اس لیے تم اس کی بات مانو اور ان کی بات ماننے میں تم سب متفق ہو سکتے ہو، لیکن جب تم اپنی اپنی باتیں منواؤ گے تو متفق دوسری آیت میں پڑھ کے آئے ہیں کہ نہیں؟ شیخین کا اختلاف کیوں ہوا تھا؟ شیخین کا اختلاف کیوں ہوا تھا کہ ایک کہتے ہیں اس کو امیر بناؤ اور دوسرے کہتے ہیں، اختلاف ہو گیا نا، حالانکہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں اور اختلاف دونوں میں ہو گیا ہے۔ تو جب ساروں کو رائے عامہ کا اختیار دے دیا جاتا بھی جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے، اسی طریقے کا دین بنائیں گے، قانون سازی کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو کسی نے کہنا تھا میری مرضی یہ ہے کہ یہ کر دو، اس نے کہنا تھا یہ، اس لیے اللہ کہتے ہیں بھائی تم اپنی مرضیوں کو پیچھے رکھو، میرے نبی کی بات مانو۔ اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر اس کی اطاعت جو ہے وہ کیا بنا دی ہے؟ محبوب۔ اب اطاعت کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے، بس آخری باتیں کر رہا ہوں۔ نمبر 1 تصدیق بالقلب، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطاعت ہے وہ دل سے مانی جائے، دل سے تسلیم کی جائے، اور زبان اقرار باللسان، زبان سے اقرار کیا جائے کہ بھائی ہم نے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اقرار بھی ہونا چاہیے، اور عمل بالارکان، جو دین کے اسلام کے رکن ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، تو یہ ہے اطاعت، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان کی جب ڈیفینیشن ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ تینوں چیزیں آتی ہیں کہ تصدیق بالقلب ہو، اور اقرار باللسان ہو، اور عمل بالارکان ہو، تو اس کا نام ایمان ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ایمان کو، اطاعت کو اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنایا اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کیا، اور دوسری طرف اللہ نے کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالی مفاتیح الغیب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی بات ہے نا لفظ ایمان، اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں تینوں باتیں کی ہیں کہ جب انسان تصدیق بالقلب نہیں کرتا تو کیا کر رہا ہے؟ وہ کفر کر رہا ہے۔ جب دل سے نہیں مانتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ عمل بالارکان نہیں کرتا تو وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ نافرمانی کر رہا ہے۔ لہذا ایمان جو ہے وہ صرف زبانی لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ اور جس کو ہم حقیقی گواہی کہتے ہیں وہ حقیقی گواہی بھی یہی ہوتی ہے کہ دل سے اس بات کو تسلیم کریں گے، زبان سے اقرار بھی کریں گے اور اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ اس کی ایک مثال، یہ بات یہاں تک ہماری کلیئر ہو گئی ہے کہ آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کی ہیں کہ تین باتیں اینڈ پہ کی ہیں، پہلے ایمان کی بات اور آخر میں تین باتیں، تو اصل میں یہ تین اس کے مقابلے میں کہی گئی ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہدایت والے ہیں، تو گویا اس کے مخاطبین صحابہ کرام ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر سب کے سب متفق تھے۔ لہٰذا اس آیت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ سارے کے سارے صحابہ کیا تھے؟ ہدایت والے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو ہدایت سے خالی تھا، اس لیے یہ سارے صحابہ ہدایت والے۔ آخری بات ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ اکثر جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی بس ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، تینوں چیزیں ہوں گی تو ایمان ہے۔ کفار مکہ زبان سے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ لیکن کیا وہ ایمان والے ہیں؟ ابو سفیان جو ہیں بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہرقل بادشاہ شاہ روم کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ وہ سچے رسول ہیں، اور کئی دفعہ مکہ کے کفار نے آپ کے سامنے کہا کہ آپ سچے ہیں۔ سگے چچا نے بھی کہا کہ اے میرے بھتیجے تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، لیکن کیا وہ مومن بن گئے؟ کیا ایمان والے بن گئے؟ اب یہ زبان سے اقرار۔ اب چلتے مدینے گئے تو وہاں ایک گروہ تھا جنہوں نے زبان سے اقرار کیا، زبان سے کیا آپ اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا، لیکن کہلوایا کون؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی۔
یا اس کی پوری وہ کمپنی بنے منافق. زبان سے اقرار بھی کیا اور عمل بالارکان بھی کرتے رہے, نمازیں بھی پڑھتے رہے, روزے بھی رکھتے رہے, لیکن دل سے تصدیق یعنی تصدیق بالقلب نہیں کی. 3 چیزیں ہوں گی تو ایمان ہے. کفار مکہ نے اقرار کیا, نہ عمل کیا, نہ تصدیق بالقلب کی, کافر. مدینے کے منافقین نے اقرار بھی کیا, عمل بھی کیا, لیکن تصدیق نہیں کی تو منافق. اب تیسرا گروہ کون سا بچا؟ صحابہ کا. زبان سے اقرار بھی کیا, دل سے تصدیق بھی کی اور عمل بھی کیا, وہ بن گئے صحابہ اکرام, وہ بن گئے مومنین, وہ بن گئے ایمان والے, وہ بن گئے جنتی. تو یہ سمپل سی بات سمجھنے والی ہے کہ ایمان اصل میں اطاعت کا نام ہے, فرما برداری کا نام ہے, بات ماننے کا نام ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر چلنے کا نام ہے. تو اس آیت کے اندر بڑی اہم باتیں اللہ تعالی نے بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.